کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے پہلے باب میں سے، اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور یسوع فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ انہیں فقیوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نئی تعلیم با اختیار۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نئی تعلیم با اختیار۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سال کے دوران جو عام اتوار ہیں، آج یہ چوتھا اتوار ہے، اور آج ہم کفرنہوم میں یسوع کی تعلیم اور شفا کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور آج اسی پر دھیان و گیان کیا جائے گا۔ عزیزو، انجیل میں درج واقعات سے بھرپور دن میں یسوع عبادت خانے میں جاتا ہے یہ شاگردوں کو بلانے کے بعد، اور ایک شخص جس میں ناپاک روح ہے اس کو شفا دیتا ہے، اور یہ کام، یہ عبادت خانہ کفرنہوم میں ہے، جلیل کی جھیل کے ساحل پر، اور یہی یسوع کی سرگرمیوں کا مرکز شہر بھی ہے۔ یسوع کی زیادہ تر جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، اسی شہر میں واقع ہوئی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس مرکز انجیل نویس یسوع کو کلام اور کام، یعنی کہ قول و فعل میں طاقتور اور زور آور دکھاتا ہے، اور ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جس یسوع پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں وہ طاقتور ہے، وہ زوراور ہے، اور وہ سب کا خالق اور مالک ہے۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے دو سیکشنز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ دو حصے ہیں، دو بنیادی حصے ہیں، اور ان میں پہلا مختصر ہے جس میں آیت 21 اور 22 ہیں، اور اس میں یسوع کی تعلیم کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے جو 23 سے 28ویں آیت تک ہے، یہ شفا کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ تو آئیں مختصر طور پر
ان دونوں جو حصے ہیں یا دو باتیں جو ہیں ان پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ انہیں فقیوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ عزیزو، لوگ یسوع کی تعلیم سن کر حیران ہیں، اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی حیرانگی کی جو وجہ ہے وہ یسوع کا بااختیار تعلیم دینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم مقدس مرکز کی ہی انجیل اس کے 6 باب کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی یسوع عبادت خانے میں جاتا ہے، جا کر وہاں تعلیم دیتا ہے، اور سننے والے اکثر حیران ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت خانے میں لوگ حیران ہیں، اور اس واقعے میں بھی جو سننے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ حیران ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی ہے، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو دونوں واقعات میں عبادت خانے کا ذکر ہے، دونوں واقعات میں تعلیم دینے کا ذکر ہے، دونوں واقعات میں لوگوں کی حیرانگی کا ذکر ہے۔ لیکن جو واقعہ آج پڑھا گیا ہے، لوگوں کی حیرانگی کی وجہ اس کا بااختیار تعلیم دینا ہے، جبکہ مقدس مرکز کی انجیل 6 باب میں جو واقعہ ہے وہ لوگوں کو حیران اس لیے کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمت اور معجزوں کی طاقت سے کیسے ملی۔ تو حیرانگی کی وجہ کیا ہے؟ حکمت اور معجزوں کی طاقت، اور ساتھ وہ یہی کہتے ہیں کیا یہ بڑائی نہیں؟ اور کچھ انجیل یہ لکھتے ہیں کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں؟ تو لوگ حیران ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم یسوع کے بااختیار ہونے یا بااختیار تعلیم دینے کی بات کرتے ہیں تو اگر اسی لفظ کی عبرانی جڑیں دیکھی جائے گریک، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مفت دینا، یا آزاد ہونا، یا خود مختار ہونا، یا بغیر کسی رکاوٹ کے کوئی کام کرنا۔ تو یسوع بااختیار تعلیم دیتا ہے، فقیوں کی مانند نہیں، کیونکہ فقی جو ہیں وہ بااختیار نہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو صرف مفسرین ہیں، سکھانے والے ہیں اور تشریح کرنے والے ہیں، وہ کلام کے مالک تو نہیں نا۔ کلام کس کا ہے؟ خدا کا ہے، اور جو خادم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف بیان کرتا ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم نے سنا ہے کہ خدا ہم میں ہی سے اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ چنتا ہے، تاکہ وہ اس کا کلام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو کلام کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ پہنچانے والا کون ہے؟ اس کے خادم ہیں۔ لیکن یسوع جو ہے یہ بااختیار ہو کر تعلیم دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی اپنی یا اس کے باپ کی تعلیم ہے۔ حالانکہ ہم جب فقیوں کی بات دیکھتے ہیں تو وہ صرف مفسرین ہیں، سکھانے والے ہیں، تشریح کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ پابند ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ سکھا نہیں سکتے اور نہ ہی انہیں سکھانا چاہیے۔ لیکن یسوع جو ہے وہ بااختیار ہے، آزاد ہے، اور خدا کے اختیار اور باپ کے اختیار سے تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے آج کے کلام میں کہا گیا ہے کہ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے۔ عزیزو، تعلیم کا ذکر ہے، لیکن جو تعلیم کا کانٹینٹ ہے اس کا ہمیں معلوم نہیں۔ صرف یہی لکھا ہے کہ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ کیا تعلیم دیتا تھا؟ آج کی انجیل میں واضح نہیں، لیکن اگر اسی انجیل کا یا باقی اناجیل کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں یسوع بیٹھ کر یا پہاڑ پر چڑھ کر یا بھیڑ میں یا کشتی پر چڑھ کر لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں اس کی تعلیم کا بھی علم ہے۔ تو اس طرف ہم نہیں جائیں گے، آپ گھر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے کیا تعلیم دی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم دوسرے حصے پر غور و خوض کرتے ہیں اور اس میں
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس میں ناپاک روح تھی، اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ عزیزو، مقدس مرکز 5ویں باب میں بھی اسیب زدہ شخص ایسے ہی چلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے، تجھے مجھ سے کیا کام؟ کیا تو مجھے ہلاک کرنے آیا ہے؟ عزیزو، آئیں آج کے موعظے کو تسکین طوفان کے موعظے کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کامن چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ عزیزو، ناپاک روح میں گرفتار شخص کو یسوع ڈانٹتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ چپ رہ، بی سائلنٹ۔ اور اگر آپ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 4 باب میں تسکین طوفان کا واقعہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اٹھ کر ہوا کو جھڑکا اور جھیل سے کہا، خاموش، ساکت ہو جا، بی سٹل۔ یعنی اس شخص کو بھی یسوع کہتا ہے جس میں بدروح ہے کہ چپ رہ، اور طوفان اور جھیل کو بھی یسوع حکم دیتا ہے کہ بی سٹل، یعنی چپ رہ یا خاموش ہو جا۔ اگر رد عمل کو دیکھا جائے تو شاگردوں کا رد عمل اس وقت کیا تھا؟ وہ آپس میں یوں کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اور آج کی انجیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہجوم آپس میں بحث کرنے لگا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے اور یہ کیا ہے۔ آئیڈینٹی آف جیسس، یسوع کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ اور اسی کا جواب در حقیقت آج مقدس مرکز انجیل نویس ہمیں دینا چاہتا ہے کہ جب یسوع ہوا اور جھیل کو اور شیطان یعنی دونوں پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از دا موسٹ پاورفل، کیونکہ وہ خداوند ہے جس کا حکم ناپاک روح جو ہے وہ بھی مانتی ہے اور جھیل جو ہے اس کی کیا کرتی ہے؟ اطاعت کرتی ہے۔ وہ کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی کہ جھیل کو خاموش کروا دیتا ہے، ناپاک روح میں گرفتار شخص کو کیا کرتا ہے؟ چپ کرا دیتا ہے۔ یہ ہے اس کی طاقت، یعنی شیطان کی طاقتوں پر بھی اور جو قدرت کی بڑی طاقتیں ہیں اس پر بھی کس کا اختیار ہے؟ ہمارے یسوع کا اختیار ہے۔ تو مقدس مرکز در حقیقت ہمارے سامنے آج یسوع کی آئیڈینٹی پیش کرتا ہے کہ یسوع کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور انجیل میں بتاتا ہے کہ اگر جھیل میں طوفان آ جائے تو وہ بھی اسے چپ کرا سکتا ہے، اور اگر کوئی ناپاک روح میں گرفتار ہو تو خداوند اسے بھی چھڑا سکتا ہے، اور وہ قدرت والا ہے، وہ موسٹ پاورفل ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کے الفاظ میں شفا ہے۔ اس سے بڑا کوئی طاقتور کوئی نہیں۔ تو یسوع سے بڑا اور قدرت والا کوئی نہیں۔ انجیل نویس ایک بڑی بات جو ہے اس واقعے کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور یہ سچ بھی ہے۔ وہ سب ناموں سے افضل نام ہے، وہ قدرت والا ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ دیکھیں اگر جھیل میں یا سمندر میں طوفان آ جائے، اور سیکلون آپ کو پتہ ہے آتے رہتے ہیں، تو کیا کوئی انسان اسے روک سکتا ہے؟ ہاں بتا سکتے ہیں آ رہا ہے، روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی روکنے کا اختیار قدرت اور طاقت رکھتا ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارا یسوع ہے۔ اور اگر کوئی شفا دے سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تو وہ کون ہے؟ ہمارا یسوع ہے۔ تو مقدس مرکز ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، جب شاگرد کرتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کرتا ہے، مقدس مرکز کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ خداوند ہے، اور یہ کیا کر سکتا ہے جو کوئی دوسرا شخص یا انسان نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج جب ہم یسوع کے اس معجزے پر کہ وہ کون ہے اس پر بات کرتے ہیں،
اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جب ہم یسوع کی نئی تعلیم اور اختیار پر بات کرتے ہیں تو آئیں تھوڑا سا دھیان و گیان اس بات پر بھی کرتے ہیں۔ عزیزو، آج کل موجودہ حالات میں بالخصوص پاکستان میں اختیار اور اقتدار کی جنگ جاری ہے، ایسا ہی ہے؟ لوگ اقتدار کے لیے اور اختیار کے لیے کوشاں ہیں، سٹرگل ہو رہی ہے، فائٹ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ میں کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام نہیں لینا چاہتا، اور نہ کسی سیاسی پارٹی کا اور نہ کسی شخص کا، لیکن ایک عام ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ماحول کیا ہے؟ اختیار اور اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ کیسے اختیار کرنا ہے؟ کوئی رول نہیں ہے۔ کیسے اقتدار میں آنا ہے؟ نو رول۔ اور جو اختیار اور اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ وی ڈاؤٹ۔ اختیار تو چاہتے ہیں، اقتدار بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کریں گے، وہ کون ہیں، کیا کریں گے، وی ڈو ناٹ نو۔ ہاں، وہ وعدے ضرور کرتے ہیں لیکن شاید وہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ عزیزو، لیکن یسوع جس کے پاس اختیار ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، ہاں دنیاوی طاقت نہیں ہے، نہ اس کے پاس فوجی ہے، نہ اس کے پاس سیاسی طاقت ہے، نہ وہ دنیا کا حکمران ہے، لیکن جو اس کے پاس اختیار خدا کی طرف سے ہے، اس کے پاس جو تعلیم دینے کا اختیار ہے، جو اس کے پاس قول و فعل میں یا قول و فعل جو اس کا اپنا ہے، یعنی جس پر وہ عمل کرتا ہے، وہ اختیار ہے، تو اس کے اختیار میں خوبصورتی کیا ہے؟ قدرت والا بھی ہے، اختیار والا بھی ہے، لیکن اس کا اختیار انسان کی خدمت اور بھلائی کے لیے ہے، ایول پاور کی ڈیفیٹ کے لیے ہے۔ ایول پاور ہے نا، ناپاک روح، تو اس کو وہ ختم کرتا ہے۔ اور عزیزو، آج کا کلام جو ہے مجھے اور آپ کو اور آج کے جتنے بھی رہنما ہیں مجھ سمیت یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ ہم کیوں کر اختیار رکھتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، یا کیوں کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد انسانی بھلائی ہے، انسان کی خوشحالی اور ترقی ہے، لوگوں کی بہتری ہے؟ اگر یہ ہے تو زبردست، اگر یہ نہیں ہے تو پھر صرف اپنے فائدے کے لیے ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے ہے، دوسروں کا احتسال کرنے کے لیے ہے، اپنے اقتدار اور اختیار کا غلط استعمال کرنے کے لیے ہے، اور جو اکثر اوقات ہوتا ہے۔ لیکن یسوع کہتا ہے کہ نہیں، جو مسیح ہے، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، جو میرا شاگرد ہے، وہ کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ غیر قوموں کے سردار ان پر کیا کرتے ہیں؟ حکم چلاتے ہیں، اور ان کے امراء ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہ ہو، تم میں ایسا نہ ہو، تم ویسے نہ بنو۔ تم کیسے بنو؟ بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ اختیار ہونا بری بات نہیں، اقتدار ہونا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دونوں جب ہوں تو پھر ہمیں خادم بن کر، غلام بن کر، چھوٹا بن کر خدا کے لوگوں کی اور خدا کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ یسوع نے ایک شخص کو شاباش دی، اور وہ کون ہے؟ یسوع نے شاباش دی اور کہا، اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار، میں ایک لفظ جو ہے وہ نہیں پڑھتا، شاباش۔ کس کو کہا اس نے یہ نہیں کہا یسوع نے، اے نیک اور دیانتدار سیاستدان، اے نیک اور دیانتدار کاہن یا فادر کلانس، چلو میں اپنی بات ہی کر لیتا ہوں، اے نیک اور دیانتدار پاسٹر، اے نیک اور دیانتدار گاسپل سنگر، اے نیک اور دیانتدار سماجی ورکر یا کارکن، بلکہ یسوع کیا کہتا ہے؟ اے نیک اور دیانتدار کیا؟ خادم۔ شاباش کس کو ملی ہے؟
خادم کو ملی ہے، خادم بننے کے عمل کو دی گئی ہے۔ یسوع شاباش کس کو دیتا ہے؟ خادم کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود خادم بنا، وہ خود غلام بنا، اس نے خود انسانی ذات اختیار کی، اور کلام میں لکھا ہے کہ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح کا تھا، کیونکہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ اس کے پاس قدرت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اور اس کے پاس نہ ختم ہونے والا اقتدار بھی ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدامدوں کا خدا۔ لیکن اس کے باوجود یسوع کیا کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ خدمت کروں، نہ کہ خدمت کرواؤں۔ تو ایک کاہن، ایک رہنما، اس کی پہلی ذمہ داری، یا کوئی بھی سیاسی لیڈر، اس کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ خادم بننا، چھوٹا بننا، اور اختیار کو لوگوں کی، معاشرے کی، انسان کی بھلائی، ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا کرنا؟ استعمال کرنا۔ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن یہی چیلنج ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کا انسان اختیار ہونے کے باوجود یا اختیار رکھنے کے باوجود خادم بننا پسند کرتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال میں اپنے لیے اور تمام رہنماؤں کے لیے اور آپ کے سامنے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ خدا ہمیں آج کے کلام پر عمل کرنے کا فضل اور توفیق بخشے، آمین۔